السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام شعیب ہے، میری عمر اس وقت 25 سال کے قریب ہے۔ میری فیصل آباد میں کپڑے کی ہول سیل کی دکان ہے، جس سے مجھے اچھی خاصی انکم ہو جاتی ہے اور ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر چل رہے ہیں۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی چل بسے تھے، جس کی وجہ سے میں چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گیا تھا اور مجھے میرے چاچو نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میرے والد کی کافی زمین تھی، جس کی وجہ سے میرے چاچو نے مجھے کپڑے کی ہول سیل کی دکان کھول کر دی تھی۔ ہماری دکان بہت اچھی چلتی تھی اور ہر وقت میری دکان پر کپڑے کا گاہک کا رش لگا رہتا تھا۔ میں اپنے چاچو کے گھر ہی رہتا تھا۔ چاچو کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ چھوٹی بیٹی کی عمر تقریباً 12 اور بڑی بیٹی کی عمر 15 سال تھی۔ بڑی بیٹی کا نام رخسانہ تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام عفت تھا۔ ہمارا گھر ایک کوٹھی نما تھا اور اوپر والے پورشن میں اور چاچو کی دونوں بیٹیوں کے کمرے تھے اور چاچو چاچی نیچے والے پورشن میں رہتے تھے۔ عفت اور رخسانہ کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق تھا اور مجھے وہ بہت پیار کرتی تھی اور ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھتی تھی۔ مگر اب میں جوان ہو چکا تھا اور نہ جانے کیوں میں موبائل پر بری فلمیں دیکھ دیکھ کر خراب ہو چکا تھا اور عفت اور رخسانہ پر بری نظر ڈالنا شروع کر دی تھی۔ میں جب بھی شاپ سے واپس آتا تو چاچو زمینوں میں کام کاج کے لیے گئے ہوتے، چاچی اپنے کام کاج میں مصروف رہتی اور میں عفت اور رخسانہ کو لے کر اوپر والے پورشن میں چلا جاتا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتا اور بہانے سے ان کو ٹچ کرتا رہتا۔ ٹچ کرنے سے میرے اندر کے جذبات ابھرنے لگتے اور مجھے عفت اور رخسانہ دونوں میں دلچسپی ہونے لگی تھی، مگر وہ ہمیشہ مجھے بھائی سمجھتی تھی اور انہوں نے کبھی بھی ایسا ذہن میں نہیں سوچا تھا کہ شعیب میرے ساتھ ایک دن غلط تعلقات قائم کر کے ہماری عزت کو تار تار کر دے گا۔ جو دن گزرتے جا رہے تھے، میرے اندر کی خواہشات بڑھتی جا رہی تھی اور میں رشتوں کے تقدس کو بھولتا جا رہا تھا۔ میں کبھی عفت کو اور کبھی رخسانہ کو اوپر لے جاتا اور اپنے کمرے میں بٹھا کر ان کے ساتھ کھیلتا اور بہانے سے ان کے ساتھ غلط حرکات کرنے لگتا تھا۔ کئی بار میرے ضمیر نے مجھ کو جھنجھوڑا اور اس بات سے منع کیا کہ یہ سب غلط ہے، مگر شیطان مجھ پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا اور وہ میرے غلط کو بھی صحیح کہنے لگا تھا۔ میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ کچھ بھی غلط نہیں، یہ میری جسمانی خواہشات ہیں جن کو میں کسی کے ساتھ بھی پورا کر سکتا ہوں۔ میرے اندر کے شیطان نے مجھے مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا۔ عفت چھوٹی تھی اور رخسانہ بڑی تھی اور رخسانہ سارے معاملات کو سمجھتی تھی، مگر عفت ابھی کم سن اور 12-13 سال کی عمر کی تھی، جبکہ رخسانہ 15 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور اس کا جسم واضح نظر آنے لگا تھا۔ اس کے سینے کے ابار اور پیچھے والی خوبصورت پہاڑیاں خوبصورت نظر آنے لگی تھی اور اپنے حسن کو ظاہر کروانے لگی تھی۔ میں ہمیشہ ان کو چلتا پھرتا دیکھتا تو میرے اندر ہلچل پیدا ہونے لگتی اور میرا دل کرتا کہ ابھی رخسانہ کو پکڑ کر اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لوں، مگر میں مجبور تھا۔ چاچو سے بہت ڈرتا تھا۔ چاچو تھے بھی بہت سخت طبیعت کے، مگر انہوں نے مجھے بچوں کی طرح پالا تھا اور میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ چاچی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ چاچی کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی۔ وہ بھی ابھی جوان اور خوبصورت عورت تھی، مگر کبھی میرا مائنڈ چاچی کی طرف نہیں گیا تھا، کیونکہ چاچی اب تھوڑی سی مذہبی عورت تھی اور وہ ان سب کاموں کے بارے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ وہ چاچو سے بہت پیار کرتی تھی اور اکثر میں نے چاچو اور چاچی کو رات کے وقت محبت کرتے دیکھا تھا اور وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے مجھے چاچی کے ساتھ تعلق بنانا بالکل ناممکن لگتا تھا۔ اب میرا واحد شکار عفت اور رخسانہ تھی، جن سے میں اپنی خواہش کو پورا کر سکتا تھا۔ جمعے کے دن مجھے شاپ سے چھٹی ہوتی تھی اور چاچو زمینوں پر کام کرنے چاہتے تھے۔ چاچی اور عفت بازار چلی گئی۔
کیونکہ ان کو کچھ سامان لینا تھا اور وہ 12 بجے تک کہہ کر گئی تھی کہ ہم واپس آ جائیں گی۔ میں اور رخسانہ گھر پر اکیلے تھے کیونکہ رخسانہ کی تھوڑی سی طبیعت خراب تھی اور وہ اس دن اسکول نہیں گئی تھی۔ رخسانہ اوپر والے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تو میں اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا اور کہا، رخسانہ تمہیں تو بخار ہے اور تمہاری طبیعت خراب ہے، چلو میں تمہیں دوائی دلا کر لاتا ہوں۔ مگر رخسانہ کہنے لگی، بھائی میں نے دوائی لی ہے، گھر میں پیناڈول شربت پڑا تھا، وہ میں نے پی لیا ہے، ابھی کچھ دیر میں میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں رخسانہ کے پاس بیٹھا تھا اور بہانے سے اس کے گال کو ہاتھ لگاتا اور کبھی اس کے ماتھے پر ہاتھ لگانا شروع کر دیتا اور اپنے اندر کی خواہش کو پورا کر رہا تھا۔ رخسانہ بے سود بخار میں پڑی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور فوراً اسے ایک خوراک بنوا کر لایا جو میں نے رخسانہ کو دی اور کچھ ہی دیر میں رخسانہ ہوش میں آ گئی اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس کی طبیعت ابھی بہتر ہو چکی تھی۔ عفت اور چاچی بازار گئی تھی اور وہ 2-3 گھنٹے کے بعد ہی آنے والی تھی۔ گھر میں اور رخسانہ اکیلے تھے اور ہمارے ساتھ تیسرا شیطان تھا جو مجھے رخسانہ کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا، عفت ابھی چھوٹی ہے اور اس کے ساتھ اگر میں نے کام کرنے کی کوشش کی تو اس کا برا حال ہو جائے گا اور میں کسی اور مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ رخسانہ جوان ہے، اس کے ساتھ اگر میں کچھ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر بھی نہ بتائے اور میرا کام بھی ہو جائے۔ چاچی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور وہ ان سب کاموں کو برا سمجھتی ہیں۔ رخسانہ میرا پہلا شکار تھی۔ رخسانہ پہلے بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ میں نے رخسانہ کو کہا، رخسانہ آؤ ایک گیم کھیلتے ہیں۔ ہم رخسانہ کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میں نے رخسانہ کا ایک ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس کے غباروں کو چٹکی کاٹ دی۔ رخسانہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی تو مجھے اپنا کام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے رخسانہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دی۔ رخسانہ میری باہوں میں گرنے لگی تھی اور اسی موقع کو غنیمت جان کر میں رخسانہ کے ساتھ سبھی حدیں پار کر گیا اور اپنی جوانی کا سارا جوبن، سارا جوش رخسانہ پر نکال دیا تھا۔ رخسانہ بھی میرا ساتھ دینے لگی تھی میرے ساتھ اور وہ بھی محبت کرنے لگی تھی۔ رخسانہ نے کہا، شعیب بھائی میں ایک شرط پر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کروں گی، اگر تم میرے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کرو گے۔ مجھے بھی اس بات کا علم تھا کہ رخسانہ میرے لیے ہی ہے اور چاچو نے اس کے ساتھ میری شادی کر دینی ہے۔ میں نے رخسانہ کے ساتھ وعدہ کیا تو رخسانہ نے اپنی باہیں میرے لیے کھول دی اور میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کر لیا تھا جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔